بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج پورے ملک کے اندر انتہائی جوش و خروش کے ساتھ 23 مارچ یوم پاکستان منایا گیا۔ مرکزی تقریب جو تھی وہ آج شکر پڑیاں اسلام آباد میں تھی، جہاں پہ آرم فورسز اور صدر وزیر اعظم کے علاوہ سعودی وزیر خارجہ بطور مہمان خصوصی اس پروقار تقریب میں شریک ہوئی ہے۔ ہر سال یہ تقریب جو ہے وہ ملک بھر کے اندر جو ہے وہ چاروں صوبوں میں اور وفاق میں پریڈ ہوتی ہے، اور اعلیٰ اعزازات سے جن شخصیات نے خدمات سر انجام دی ہوتی ہیں مختلف کیٹیگریز میں، ان کو نوازا جاتا ہے۔ اس مرتبہ سیاستدانوں کو بھی اس دوڑ میں شامل کیا گیا، اور راجہ ظفر الحق اور سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کو بھی ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ مختلف کیٹیگریز تھیں، صحافیوں کی کیٹیگریز تھی، اس کے علاوہ جو ہے وہ شوبز کے لوگ تھے، سپورٹس کے لوگ تھے، جن لوگوں نے جہاں جہاں پہ کارہائے سر انجام دیے ان کو اس اعلیٰ اعزاز سے نوازا گیا۔ سعودی ولی عہد کو بھی جو ہے وہ ستارہ امتیاز سے نوازا گیا، اور یہ تقریب جو ہے وہ چاروں صوبائی سطح پہ بھی اسی قسم کی تقریبات منعقد کی گئیں۔ اب عام پبلک کو یا عام ہمارے پاکستانی کو یہ نہیں پتہ ہے کہ 23 مارچ یوم پاکستان کیوں منایا جاتا ہے۔ پاکستان کی جدوجہد 1857 کی جنگ آزادی کے بعد شروع ہو گئی تھی، اور ایک عام تاثر یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر دو ہی قومیں ہیں، ایک ہندو ہے اور دوسرے مسلمان ہیں، جو سب سے بڑی اکثریت میں ہیں۔ سکھوں کی تعداد اس وقت بہت کم تھی، لہٰذا ہندوؤں کی جو سب سے زیادہ وہ نشانہ بنتے تھے وہ مسلمان بنتے تھے۔ وہاں پہ ہندوؤں کی جو رسمیں تھیں اس سے تنگ نظر اور انتہائی متعصبانہ رویہ رکھنے والے ہندو وہ مسلمانوں کے نہ صرف جانی دشمن تھے، بلکہ وہ جو ہے وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے کہ مسلمانوں کی نسل کشی، مسلمانوں کو جو مذہبی آزادی حاصل ہونی چاہیے وہ دینے کو تیار نہیں تھے۔ لہذا ایک قرارداد 23 مارچ کو جو ہے وہ پیش کی گئی، اور وہاں اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ قرارداد جو ہے وہ ان کی نگرانی میں تیار کی گئی۔ اس میں مختلف جو ہے باقاعدہ طور پہ یعنی یہ قرارداد منظور کی گئی کہ ہمیں ایک ایسے ملک کی ضرورت ہے، آزاد ریاست کی ضرورت ہے، جہاں پہ ہم اپنے عقائد اور اسلامی تشخص کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اور اس قرارداد میں واضح طور پہ جو ہے وہ یہ لکھا گیا کہ یہ جو آزاد مملکت ہوگی اس کے اندر قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاری جائے گی، اور یہاں پہ تمام اسلامی جتنے بھی شاعر ہیں اور اسلامی جتنی بھی تہذیب تمدن ہے وہ اس کے مطابق لوگ آزادانہ طور پہ اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ اس قرارداد کے مطابق جو ہے وہ تحریک پاکستان کا زور و شور جو ہے وہ عروج پہ گیا، اور اس قرارداد کے بعد جو ہے وہ 14 اگست 1947 کو یہ ہمیں آزاد وطن نصیب ہوا۔ بدقسمتی سمجھیں کہ اس قرارداد کو محض ایک کاغذ کے ٹکڑے تک قائد اعظم محمد علی جناح کے جانے کے بعد یہ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا رہ گیا، اور اس قرارداد کے جتنے متن تھے، جو اس کے مین پوائنٹس تھے، اس پہ آج تک عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جس مملکت کا خواب دیکھا گیا تھا، علامہ اقبال نے دیکھا تھا، اور جس کو عملی اس خواب کو جو تعبیر دی وہ قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں نے دی، وہ آج تک خواب جو ہے وہ ادھورا رہ گیا۔ نہ ہم وہ مملکت بن سکیں جس کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی گئیں، لاکھوں ماؤں بہنوں کا خون بہایا گیا، اور کئیوں کے گھر اجڑ گئے۔ جس مقصد کے لیے یہ مملکت بنائی گئی تھی، آج ہم اس مقصد سے بالکل بہت پیچھے ہیں، بلکہ منحرف ہیں۔ وہی انگریز، وہی اس کی رسومات، وہی ہندو، ان کی رسومات آج بھی ہماری زندگیوں میں رچی بسی ہیں۔ وہی غلامی کا توق آج بھی ہم نے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ بظاہر ہم آزاد نظر آتے ہیں، لیکن ہم آزاد نہیں ہیں، کیونکہ یہاں نہ شخصی آزادی ہے، نہ اظہار رائے کی آزادی ہے، نہ ہمیں جو ہے وہ آزادی اظہار کی کسی قسم کی بھی جو ہے
وہ ہمیں آزادی نہیں ہے۔ ہم بیرونی ایجنڈوں کے مطابق کام کرتے ہیں، ہمیں بیرون ملک سے یہاں ڈالر دے کر ہمارے جو ہے وہ ماؤں بہنوں کی یہاں سے اٹھایا جاتا ہے اور ان کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ بے روزگاری کے ہاتھوں خودکشیاں کر رہے ہیں۔ یہ قرارداد بالکل موجودہ حالات کے منافی ہے۔ ہم اس کو رسماً ادا کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ عہد نہیں کیا عملی طور پہ کہ ہم اس قرارداد کے متن کے مطابق اس ملک کا نظام چلائیں گے، اور اس ملک کو جس مقصد کے لیے یہ قرارداد مقاصد بھی اس کو کہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اس کے حصول کی جد و جہد کے لیے ہم جو ہے وہ ایک فریم ورک جو ہے وہ متعین کریں گے۔ ہم کشکول اٹھائے پھر رہے ہیں اور آزادی ہماری سلب کی جا رہی ہے۔ ہمیں چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر رکھا ہے اور ہماری معاشی حالت اس قدر خراب ہے کہ اس ملک کے اندر اب ایک شریف بندے کا رہنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ آئے روز لوگوں کے ساتھ جو ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں، انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ووٹ کی جو امانت ہے اس کی پامالی ہو رہی ہے، اور کیا کیا قصے سنائیں کہ ان 74 سالوں میں ہم نے سب کچھ کھو دیا۔ ہم نے اپنی شناخت کھو دی، ہم نے قرارداد پاکستان کو کھو دیا، ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہم نام کی یہ قرارداد جو ہے وہ دن منانے کے لیے رہ گئے ہیں، کبھی 14 اگست کبھی 23 مارچ۔ ہمیں اب ان جو ہے وہ فرضی اور یہ ساری کہانیاں جو ہے وہ نہیں، بلکہ عملی طور پہ جس مقصد کے لیے ملک بنایا گیا تھا اس قرارداد مقاصد یعنی قرارداد پاکستان کہ بالکل ایک ایک نقطے پہ عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور جتنی فورسز ہیں وہ آج یہ صرف یہ عہد کریں کہ ہم نے صرف رسماً یہ کروڑوں روپے لگا کے ریہرسل نہیں کرانی ہے اور نہ ہی صرف سلوٹ مارنے ہیں، بلکہ ہم نے عوام کو ریلیف دینا ہے اور عوام کی زندگیوں کے اندر بہتری لانی ہے۔ بنیادی انسانی حقوق، بنیادی تعلیم، صحت اور باقی جتنے بھی لوازمات ہیں وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور وہ جب تک ریاست ادا نہیں کرے گی، ایسے یہ رسماً جتنی بھی رسومات ہم ادا کرتے ہیں یہ فضول ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کے لیے کوئی ایک لائحہ عمل بنایا جائے کہ قرارداد مقاصد کے مطابق یہاں نظام مملکت چلایا جائے، تب جا کے یہاں عوام کی زندگیوں میں جو ہے وہ کچھ خوشحالی آ سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔